السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے پہلے امامت کا بیان گزرا اور امامت کے شرائط اور امامت سے تعلق رکھنے والے ضروری مسائل بیان کیے گئے۔ اب یہاں سے ایک بات بتا رہے ہیں کہ امام مسجد کو کیسا ہونا چاہیے، یعنی وہ شرطیں تو اس کے اندر ہونی ہی چاہیے، جو شرطیں پیچھے بیان کی گئی وہ شرطیں امام کے اندر پائی جانا ضروری ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو امام کے اندر ہونی چاہیے۔ مناسب یہ ہے کچھ اخلاق و کردار کا معاملہ، اس کا چال چلن کیسا ہو، بول چال اور گفتگو کا انداز کیسا ہو، لوگوں کے ساتھ پیش آنے کا انداز کیسا ہو، اور یہ سب چیزیں بھی امام کے اندر ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اس کا جو عہدہ ہے، امام کا جو منصب ہے وہ بہت بڑا منصب ہے۔ وہ نماز پڑھاتا ہے، لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، وہ لوگوں کا مقتدی ہے، لوگوں کا پیشوا ہے، تو اس کا اخلاق و کردار بھی ویسا ہونا چاہیے۔ یہ وہ شرطیں ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ دوسری اضافی چیزیں بھی اس کے اندر ہونی چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ امامت کا منصب ذمہ داری اور اس منصب کی نزاکت ہر شعبے سے جدا ہے۔ ائمہ کرام کا کردار و گفتار، رہن سہن، اخلاق، انداز زندگی، حسن معاشرت، یعنی اچھی طرح زندگی گزارنا، غرض یہ کہ ہر اٹھنے والا قدم مسجد، ممبر و محراب دین اسلام اور اسلامی اقدار کا محافظ ہونا چاہیے۔ یعنی امام کا ہر اٹھنے والا قدم جو ہے مسجد اور ممبر و محراب کی حفاظت کرنے والا ہو، اس کی وجہ سے مسجد پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے، دین اسلام پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے، اس کی وجہ سے دین اسلام پر کوئی انگلی نہ اٹھائے، اور اسلامی اقدار یعنی اسلامی قدریں، اسلامک ویلیوز جس کو کہا جاتا ہے، یعنی اسلام جو ہمیں سکھاتا ہے، اسلام کی تعلیمات، تو اس کی وجہ سے، اس کی عمل کی وجہ سے یا اس کے کردار کی وجہ سے کوئی اسلام کی تعلیمات پر انگلی اٹھائے تو یہ کتنی بری بات ہوگی۔ تو امام کو اپنا اخلاق و کردار ویسا بنانا چاہیے کہ ان ساری چیزوں کی حفاظت ہو سکے اس کے عمل کے ذریعے، اس کے کردار کے ذریعے۔ امام نماز با جماعت میں بندے اور خالق کے درمیان واسطہ ہوا کرتا ہے۔ واسطہ جس قدر قوی یعنی مضبوط ہوگا اسی قدر مفید ہوگا، فائدہ پہنچانے والا ہوگا۔ امام مسجد کو چاہیے کہ اپنے علم و عمل، کردار، گفتار، انداز تکلم یعنی بولنے کا انداز، رہن سہن، لباس، لوگوں سے معاملات اور دیگر امور میں خود کو دوسروں سے ممتاز و نمایاں رکھے، یعنی اس کی ایک الگ پہچان ہونی چاہیے۔ وہ امام ہے تو اس کا تشخص بھی باقی رہنا چاہیے، امام لگنا چاہیے کہ یہ امام ہے، اس کا اخلاق و کردار بھی ویسا ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کا انداز بھی ویسا ہونا چاہیے، لباس بھی، لوگوں کے ساتھ معاملات کا طریقہ بھی ایسا ہو کہ وہ امام لگے کہ یہ امام ہے، یہ اتنے بڑے مرتبے پر ہے۔ ایک مثالی امام مسجد کو کون سے اعلیٰ اور عمدہ اوصاف کا حامل ہونا چاہیے اس کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کردار اور گفتار کی بات۔ کردار مطلب اس کا کیریکٹر، گفتار مطلب گفتگو، بات چیت، یہ دونوں چیزیں کیسی ہونی چاہیے امام کے اندر۔ فرماتے ہیں کہ امام صاحب کا کردار و گفتار مثالی ہونا چاہیے۔ مثالی کا مطلب لوگ اس کی مثال پیش کریں کہ دیکھو امام صاحب کا اخلاق کیسا ہے، امام صاحب کے بات کرنے کا انداز کتنا اچھا ہے، کتنا پیارا ہے، لوگ اس کی مثال دیں۔ مثالی کا مطلب یہ ہوا نمونہ ہو، لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہو۔ انداز گفتگو اور بول چال ایک انسان کی شخصیت کی پہچان ہوتی ہے۔ انسان جیسا بولتا ہے لوگ اس کی بات چیت سے، اس کے انداز گفتگو سے اس کی شخصیت کا اندازہ لگاتے ہیں، ہوتا ہے نا۔ جب تک آدمی خاموش رہے گا آپ نہیں پتہ لگا سکتے کہ یہ کیسا ہوشیار آدمی ہے، عقل مند ہے یا بیوقوف ہے، اور اس کے اندر کوئی ہنر ہے، کوئی صلاحیت ہے یا نہیں۔ جب بولے گا تب پتہ چلے گا۔ یہ سب چیزیں جو شخصیت ہوتی ہے وہ بولنے سے پتہ چلتی ہے، تو پھر بولنے کا انداز بھی ویسا ہونا چاہیے۔ اچھے انداز میں گفتگو کریں گے تو لوگوں پر اچھا اثر پڑے گا، اور اس سے آپ کی جو شخصیت ہے وہ لوگوں کی نگاہ میں اس کی ایک امیج بنے گی، اچھی امیج بنے گی۔
امام صاحب کو چاہیے کہ گفتگو میں ہر اس طریقے سے بچے جو گفتگو کو عیب دار کر دے، جس سے گفتگو میں عیب آ جائے، ہر اس طریقے سے امام کو بچنا چاہیے، یعنی بد کلامی، بری گفتگو، گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت اور چغلی سے بہت دور رہے کہ یہ سب چیزیں عیب ہیں، اور یہ گفتگو میں اگر آ جائے تو گفتگو عیب دار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بولنے میں نرمی، محبت اور اپنائیت کا اظہار کرے، یعنی سامنے والے کو ایسا لگنا چاہیے کہ امام صاحب مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس انداز میں گفتگو کرے کہ امام صاحب سے اس کو لگاؤ ہو جائے اور امام صاحب سے وہ بھی محبت کرنے لگ جائے، اور اس کو یعنی سننے والے کو، جس سے امام صاحب گفتگو کر رہے ہیں، سننے والے کو اپنائیت کا احساس ہو کہ امام صاحب مجھے اپنا سمجھتے ہیں۔ چونکہ ایک امام کا واسطہ مسجد میں مختلف ذہن و سوچ رکھنے والے لوگوں سے پڑتا ہے، کسی کا لہجہ سخت ہوتا ہے، کسی کا نرم، کوئی بہت زیادہ ادب کرنے والا ہوتا ہے، تو کسی کو بولنے کا سلیقہ نہیں آتا، کوئی حصول علم دین کے لیے مسائل پوچھتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے مسئلہ پوچھتا ہے، تو کوئی جان بوجھ کر تنقید برائے تنقید کرتا ہے، یعنی آزمانے کے لیے پوچھتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ آپ کے پاس آئیں گے سوال پوچھنے کے، امام کے پاس آتے ہیں سوال پوچھنے کے لیے، اس کا مقصد ان کے کبھی کبھی ان کا مقصد یہ پوچھنے میں آزمانا ہوتا ہے کہ امام صاحب کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم، یہ مسئلہ بتا سکتے کہ نہیں بتا سکتے وغیرہ، تو آزمائش کے طور پر نہیں ہونا چاہیے، علم حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ بہرحال ہر طرح کے لوگ جو ہے وہ امام سے ملتے ہیں اور امام سے بات چیت کرتے ہیں، اس لیے امام صاحب کو اپنے حوصلہ اور ہمت کو بلند رکھتے ہوئے سب کے ساتھ نرمی اور شفقت اور محبت بھرا رویہ رکھنا چاہیے۔ انداز جو ہے سب کے ساتھ یکساں ہونا چاہیے، ایک جیسا ہونا چاہیے، نرمی والا انداز ہونا چاہیے، شفقت و محبت والا انداز ہونا چاہیے۔ یوں ہی مسجد میں کسی مقتدی سے دوران نماز یا ویسے ہی غلطی سرزد ہو جانے پر بھی سب کے سامنے جھاڑنے اور ڈانٹ پلانے کے بجائے نرمی سے سمجھائیے۔ یہ طریقہ بہترین طریقہ ہے کہ نرمی کے ساتھ سمجھایا جائے، کسی سے بھی غلطی ہو جائے، ممکن ہے بہت سے مقتدی ایسے ہوتے ہیں نماز پڑھنے والے مسجد میں آتے ہیں، ان سے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو ان کو سمجھانا بھی ضروری، لیکن سمجھائیں تو سب کے سامنے نہ سمجھائیں، سب کے سامنے وہ جھاڑنے والا اور ڈانٹنے والا انداز بھی نہیں ہونا چاہیے، کہ اس سے کیا ہوتا ہے وہ سامنے والا بھڑک جاتا ہے اور اس کو برا لگتا ہے، اور وہ کہتے ہیں نا ایگو اس کا جو ہے وہ ہرٹ ہو جاتا ہے، عزت نفس سب کے پاس ہے، ایگو سب کے پاس ہے، تو اس لیے تنہائی میں سمجھانا چاہیے اور نرمی کے ساتھ سمجھانا چاہیے۔ جو غلطی ہوئی آپ اگر وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ چلے جائیں گے، رکے گے نہیں مسجد میں، تو اس وقت آپ اتنا بول دیں کہ نماز کے بعد مجھ سے ملاقات کیجئے گا، اور ظاہر سی بات جب آپ نے کہا ہے تو آپ سے بعد میں ملاقات کریں گے، تو آپ تنہائی میں ان کو اچھی طرح سے سمجھا دیں کہ آپ نے نماز کے اندر یہ غلطی کی تھی، آپ نے یہ صحیح رکن ادا نہیں کیا، یا یہ جو بھی غلطی آپ سے جو بھی ان سے جو بھی غلطی ہوئی ہے وہ بتائیں نرم انداز میں، تو یہ انداز اختیار کرنا چاہیے۔ جبکہ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا، بعض اماموں کے بارے میں ہم نے سنا کہ جب وہ کسی مقتدی کو کوئی غلطی کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہیں پوری بھری ہوئی مسجد کے اندر جماعت میں لوگ شامل ہیں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد سب کے سامنے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیتے، اس کو جھاڑنے لگ جاتے ہیں اور اس کو برا بھلا کہنے لگ جاتے، اور پتہ نہیں کیسے کیسے بے وقوف ہو، جاہل ہو، سمجھ نہیں پڑتی تم کو، چلے آتے ہو پتہ نہیں کہاں سے منہ اٹھا کے چلے آتے ہیں، اس طرح کے کلمات۔ اب بولو ایسے الفاظ اگر کسی مقتدی کو کہے گئے ہوں اور وہ بھی سب کے سامنے کہے گئے ہوں، اتنے سارے مقتدی موجود ہوں، اتنے سارے نمازی موجود ہوں، تو بتائیے کیا وہ اس کے بعد دوسری مرتبہ اس مسجد میں آئے گا؟ کیوں آئے گا؟ وہ متنفر ہے۔ ایسے بہت سے لوگوں کے بارے میں ہم نے سنا کہ ان کو اس طرح ڈانٹا گیا، امام نے جو ہے ان کو جھاڑ دیا تو انہوں نے اس مسجد میں جانا ہی بند کر دیا کہ یہ امام صاحب کو تو بات کرنے کا بھی طریقہ نہیں آتا، ان کو گفتگو کرنے کا اور لوگوں کی اصلاح کرنے کا بھی ان کو انداز نہیں معلوم، طریقہ نہیں معلوم، تو ایسے امام کے پیچھے ہم نماز کیوں پڑھے؟ لوگ متنفر ہو جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس امام کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو امام نے خود ہی اپنے پیر پر کلہاڑی ماری، وہ امام ہے، اتنے بڑے عہدے پر ہے، تو اس کے گفتگو کرنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے، اور لوگوں کی اصلاح کرنے کا انداز بھی کیسا ہونا چاہیے، یعنی نرمی والا انداز ہونا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات انسان ضد کی وجہ سے اپنے فائدے کی بات بھی ٹھکرا دیتا ہے، یعنی اگر اس کو ڈانٹا جائے یا جھاڑ دیا جائے تو ضد میں آ جائے گا، اور ضد میں آنے کے بعد وہ پھر اس پہ اڑ جائے گا، پھر اپنی غلطی کو سدھارے گا نہیں۔ اب اس کا ذمہ دار کون؟ امام۔ آئیے مسجد میں غلطی کرنے والوں کو نرمی سے سمجھانے کی دو بہترین مثالیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے ملاحظہ کرتے ہیں۔ پہلی مثال حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں موجود تھے کہ ایک اعرابی آیا، اعرابی یعنی دیہاتی، گاؤں کا رہنے والا آیا، تو گاؤں کے جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو
شہر کے آداب اور شہر کی تہذیب اور شہر کے طور طریقوں کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا کہ ادب کیا ہوتا ہے یا شہر کی تہذیب کیا ہے، وہ نہیں معلوم ان کو. تو وہ دیہاتی آیا، اب اس کو بھی معاملہ یہ، اس کو بھی یہ ساری چیزیں پتہ نہیں تھیں، لیکن اس نے کیا کرنا شروع کر دیا. آنے کے بعد وہ دیہاتی تھا، وہ مسجد میں کھڑے ہو کر اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا. سوچیں آپ، یعنی اس کو مسجد کے آداب کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ مسجد کیسی مقدس جگہ، کیسی پاکیزہ جگہ ہے، اللہ کی عبادت کرنے کی جگہ. تو وہ تھا دیہاتی، اس کو معلوم نہیں تھا، اس لیے اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا. ابھی ہم اور آپ ہوتے تو اس کو اٹھا کر تھپڑ مار دیتے کہ اے بے وقوف، کہیں کے سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، یہ مسجد ہے، پیشاب کرنے کی جگہ ہے. لوگ سب جمع ہو کر اس کو ڈانٹنا شروع کر دیتے اگر کوئی اس طرح پہ. لیکن دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کیسا سلوک فرمایا اور کس انداز میں اس کی اصلاح فرمائی. یہ جو مبلغین اور تبلیغ کرنے والے ہوتے ہیں اور لوگوں کی اصلاح کا کام کرنے والے ہوتے ہیں، دین کی خدمت کرنے والے، ان کے لیے اس حدیث پاک میں بہت بڑا سبق ہے. جب اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا، صحابہ کرام علیہم الرضوان اس کے در پہ ہوئے، یعنی اس کو روکنے کے لیے گئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے چھوڑ دو. صحابہ کرام علیہم الرضوان خاموش ہو گئے حتیٰ کہ اس نے پیشاب کر لیا. پھر مبلغ اعظم، سب سے بڑے مبلغ یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر نرمی اور شفقت سے فرمایا یہ مساجد پیشاب اور گندگی کے لیے نہیں ہے. مسجدیں جو ہیں وہ پیشاب کرنے کے لیے نہیں، گندگی پھیلانے کے لیے نہیں، یہ تو صرف اللہ پاک کے ذکر، نماز اور تلاوت قرآن کے لیے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو پانی لانے کا حکم دیا، وہ پانی کا ڈول لایا اور اس پیشاب کی جگہ پر اس نے پانی کے ڈول کو بہا دیا تو وہ پاک ہو گئی جگہ. اس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کے ساتھ اس دیہاتی کو سمجھایا، کیونکہ وہ دیہاتی تھا، وہ ویسے ہی آداب نہیں جانتا تھا مسجد کے بارے میں کہ مسجد کیا ہوتی ہے. تو وہ نہ جاننے کی وجہ سے اس نے ایسا کیا تھا، تو اس کو سکھانے کی ضرورت تھی، اس کو بتانے کی ضرورت تھی. کسی نے اس کو بتایا نہیں تھا، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کے ساتھ اس کو سمجھایا اور بتایا. ہاں اگر کوئی جاننے کے باوجود ایسا کرتا ہے تو پھر بہت بڑا مجرم ہے. وہ جاننے کے باوجود ایسا کرتا ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد عبادت کی جگہ ہے، مسجد پاکیزہ اور مقدس مقام ہے، پھر بھی وہ یہ کر رہا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ بہت بڑا مجرم، اب اس کو سزا دی جائے گی، اب وہ سزا کا مستحق ہے. یہ گستاخی ہوئی اس کی طرف سے، اب مسجد کی بے ادبی ہو رہی ہے، تو اب اس کو روکا جائے گا اور اس کو اس کی مناسب سزا بھی دی جائے گی جو لوگ مناسب سمجھیں. مشہور محدث حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ اس میں مبلغین کو طریقہ تبلیغ کی تعلیم ہے کہ تبلیغ اخلاق اور نرمی سے ہونی چاہیے، اچھے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آئیں. کیونکہ تبلیغ کرنے والا جب تبلیغ کرتا ہے تو اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ دین کا پیغام لوگوں تک پہنچے، دین کی باتیں لوگوں تک پہنچیں، اور اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو قریب کرے، لوگ اس سے قریب ہو جائیں. اور لوگ قریب کب ہوں گے؟ جب اس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جب اس کا بات کرنے کا انداز ویسا ہوگا، جب وہ لوگوں سے اس طرح پیش آئے گا، نرمی سے، شفقت اور محبت والے انداز میں پیش آئے گا، تو لوگ خود بخود اس کے قریب ہوں گے. گفتگو ویسی کرتا ہے، یہ تو بہت اچھی بات چیت کرتے ہیں، یہ تو بہت اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، ان کے اخلاق تو بہت اچھے ہیں، لاؤ ان کی بات سنتے ہیں، تو پھر وہ قریب ہوگا، پھر دین کی بات آپ پہنچائیں. تو مبلغین کے لیے اس میں سبق موجود ہے. دوسرا جو اصلاح کا انداز اور دوسری جو مثال ہے، حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے آئے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے اور رکوع کی حالت میں تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صف میں شامل ہونے سے پہلے ہی رکوع کر دیا. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لیٹ آتے ہیں اور امام صاحب رکوع میں چلے گئے اور وہ ابھی باہر ہی ہیں، ابھی وہ وضو کر کے فارغ ہوئے ہیں، اب یہ سوچتے ہیں کہ رکوع میں امام صاحب چلے گئے تو رکوع میں امام صاحب کو پکڑ لیا جائے تاکہ وہ رکعت مل جائے، تو رکعت کو پانے کے لیے وہ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، جبکہ یہ طریقہ درست نہیں ہے، مسجد کے آداب کے خلاف ہے، دوڑتے ہوئے جانے کی اجازت نہیں ہے، منع ہے. تو وہ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں ایسی صورت میں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آستین وضو کرنے کے لیے جو اوپر چڑھائی ہوتی ہے وہ آستین کھولتے بھی نہیں اور ایسے ہی نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر نماز کے درمیان میں پھر وہ آستین کھولتے ہیں. یہ عمل کثیر، ان کی نماز فاسد ہو جاتی ہے. نماز کے درمیان آستین کھولنے سے ان کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، عمل کثیر. تو یہ ایک غلط جو ہے وہ چیز پائی جاتی ہے. تو رکعات کو حاصل کرنے کا جذبہ ہونا یہ بہت اچھی چیز ہے. آپ کے اندر یہ شوق ہے کہ مجھے یہ رکعت مل جائے، اور اگر آپ کے اندر شوق ہے اور واقعی اگر وہ شوق آپ کا سچا ہے
تو آپ لیٹ کیوں ہوئے؟ پھر سوال تو یہ ہے لیٹ کیوں؟ آپ کو وقت پہ آنا چاہیے اگر آپ کو رکعت حاصل کرنے. لیکن مان لیجیے کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے ہم کسی پر الزام نہیں لگاتے یا بدگمانی نہیں کرتے کسی کے تعلق سے، ہو سکتا ہے کوئی ضروری کام آ گیا ہو اس لیے وہ لیٹ ہوئے ہیں، جبکہ ان کے اندر شوق ہے رکعت حاصل کرنے کا، تو اطمینان کے ساتھ آئیں، وقار کے ساتھ آئیں، دوڑنے کی اجازت نہیں. پھر وہ اگرچہ پھر ان کا وہ رکوع چھوٹ جائے لیکن اطمینان اور وقار کے ساتھ آ کر شامل ہو جائے. تو یہ صحابی رسول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اندر بھی دیکھیے رکعت کو حاصل کرنے کا شوق تھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے، انہوں نے پہلے ہی رکوع کر دیا، یعنی صف میں پہنچنے سے پہلے ہی رکوع کر دیا. پھر حالت نماز ہی میں چل کر صف میں شامل ہو گئے، حالت نماز ہی میں چلتے ہوئے صف میں جا کر مل گئے. یعنی کیا مطلب؟ جیسے مثال کے طور پر یہ 2 صفیں وہاں پہ لگی ہوئی ہے جماعت خانے کے اندر، اور یہ کوئی آئے اس طرح مثال کے طور پر کوئی آئے اور جماعت خانے میں اندر گھسے، ابھی اس نے سوچا کہ ابھی میں وہ پہلی صف تک جاؤں گا یا دوسری صف تک جاؤں گا تو رکوع ختم ہو جائے گا، تو 5ویں صف میں ہی اس نے رکوع کر لیا، اور 5ویں صف میں رکوع کرنے کے بعد اب اسی رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے وہ دوسری صف میں جا کے شامل ہوا. تو یہ طریقہ تو درست نہیں ہے، تو ہر کوئی مطلب تقریباً سمجھتا ہے. تو بہرحال وہ صحابی رسول تھے، انہوں نے یہ کیوں کیا تھا؟ انہوں نے رکعت حاصل کرنے کی خواہش اور ان کے اندر وہ شوق و جذبہ تھا، اس لیے آپ نے یہ کیا تھا. نماز مکمل کرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ آپ لوگوں میں سے کس نے صف میں شامل ہونے سے پہلے ہی رکوع کر لیا تھا اور پھر بعد میں صف میں آ ملا تھا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے. اب دیکھیں سوچنے جیسی بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود رکوع میں نگاہ کہاں ہوتی ہے؟ پاؤں کی طرف ہوتی ہے. پیچھے کون آیا؟ پیچھے صحابہ کرام کا اتنا بڑا مجمع ہے، اور حضرت ابو بکر بعد میں آئے ہیں، یعنی ان کو رکعت نہیں ملی، رکوع حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب میں آخر میں تھے، سب سے پیچھے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ان کو ملاحظہ کر لیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی ویسے ہی ملاحظہ کر لیتے ہیں، دیکھ لیا کرتے ہیں جیسے آنکھوں کے سامنے، نگاہوں کے سامنے کوئی چیز ہو اس کو ملاحظہ کرتے ہیں. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ میں نے ایسا کیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حرص میں اضافہ فرمائے، یعنی تمہیں یہ جو شوق ہے رکعت حاصل کرنے کا جو جذبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جذبے میں اور اس حرص میں اور اضافہ فرمائے. کہ یہ اچھی بات ہے، لیکن آئندہ ایسا نہ کرنا، کیونکہ یہ طریقہ غلط ہے کہ وہ پہلے پیچھے ہی رکوع کر لیا جائے، پھر رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے کوئی آدمی آ گئے. نہیں، چل کر آپ خود صف تک پہنچ جائیں، جہاں دوسرے لوگوں کی صف لگی ہوئی، نمازیوں کی صف لگی، اس صف میں پہنچ جائیں پھر رکوع کریں. یہ صحیح طریقہ ہوا. تو یہ اس سے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اصلاح کرنے کا انداز پتہ چلتا ہے کہ حضور کس انداز میں لوگوں کی اصلاح فرمایا کرتے، تو وہ ہمیں بھی سیکھنا چاہیے. آگے ہے تقوی اور پرہیزگاری. امام کے اندر تقوی پرہیزگاری بھی ہونی چاہیے. تقوی و پرہیزگاری تو ہر مومن کا وصف عظیم ہے، لہٰذا ایک امام میں یہ لازمی وصف ہونا چاہیے کہ یہ نمازوں کی قبولیت کا اہم ذریعہ بھی ہے. جتنا زیادہ متقی و پرہیزگار ہوگا، جتنا خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا، نماز اتنی زیادہ مقبول ہوگی. اللہ کی بارگاہ میں اس نماز کا اتنا ہی اونچا مقام ہوگا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری نمازیں قبول ہو تو تمہارے بھلے لوگ تمہارے امام ہونے چاہیے، یعنی جو تم میں اچھے لوگ ہیں، متقی پرہیزگار لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ تمہارے امام ہونے چاہیے. تو ایسا آدمی اگر نماز پڑھائے گا جو متقی اور پرہیزگار ہے، جو نیک ہے، جو اچھا ہے، جو بھلا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کی برکت مقتدیوں کو بھی ملے گی، اور ایسی نماز کی قبولیت کی امید اور بڑھ جاتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے امام ہے تو اس عہدے پر ہے تو اس کو اس بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. آگے ہے کہ خلاف شریعت کاموں سے بچنا چاہیے. وہ تو دوسروں کو بھی بچنا ہے، لیکن امام کو اور زیادہ بچنا چاہیے. نماز کی امامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت یعنی نائب ہونے کا ایک حصہ ہے. جو امام بنتا ہے وہ گویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام اوصاف حمیدہ کے جامع ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ساری خوبیاں، سارے کمالات عطا فرمائے. اس لیے امام کو بھی چاہیے کہ عمدہ اوصاف کو اپنانے کی کوشش کرے، کیونکہ وہ امامت کے عہدے اور منصب کے اعتبار سے حضور کا نائب ہے. تو اس وجہ سے اس کے اندر بھی اچھی باتیں ہونی چاہیے، خوبیاں ہونی چاہیے اور کمالات ہونے چاہیے، اور تمام بری عادتوں اور خلاف شریعت کاموں سے اس کو بچنا چاہیے. بالخصوص ایسے معاملات جن کی وجہ سے نماز کی ادائیگی پر فرق پڑتا ہو تو ان سے بچنا تو بہت ضروری ہے. اور نماز میں اگر کوئی خرابی آ جا رہی ہے، کوئی ایسی چیز خلاف شرع کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے یا تو نماز فاسد ہو جا رہی ہے، نماز مکروہ تحریمی، تو اس سے تو بچنا اور ضروری ہوگا. جیسے اعلانیہ فسق،
کھلم کھلا گناہ کبیرہ کرنا اور اس طرح کے کام، گناہ کبیرہ والے کام جو ہے وہ کرنا، مثلا داڑھی کو ایک مٹھی سے کم کروا دینا، سر عام گالی گلوچ کرنا وغیرہ، ان سارے کاموں سے تو امام کو اور زیادہ بچنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اور ابھی آگے ایک اور بہت اچھی چیز کے کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو خلاف شریعت ہیں، تو وہ تو ہر مسلمان کے لیے اس سے بچنے کا حکم ہوگا۔ خلاف شریعت جو کام ہیں ان کاموں سے تو ہر مسلمان کو بچنا ہے، لیکن امام کو اور زیادہ بچنا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جائز ہوتی ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے انسانیت کے خلاف ہوتی ہیں، مروت کے خلاف ہوتی ہیں، اور لوگ اس سے گھن کرتے ہیں ایسا عمل، ایسے کچھ کام۔ جیسے میں ایک مثال دوں، پان گٹکا کھانا۔ یہ پان گٹکا کھانا جو ہے مطلب یہ شریعت کے اعتبار سے پہلی مرتبہ اگر کوئی گٹکا کھاتا ہے اور تمباکو والا پان کھاتا ہے اور اس کی کیفیت ایسی ہو گئی، نشے والی کیفیت ہو گئی کہ اس کی عقل سلامت نہیں رہی، اچھے برے کی تمیز ختم ہو گئی، تو وہ حرام ہے، تو نشے میں آئے گا وہ، اور نشہ حرام ہے۔ لیکن عادت پڑ گئی کہ اب نشہ نہیں ہوتا، اب اس طرح کا نشہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اچھے برے کی تمیز ختم ہو جائے، عقل زائل ہو جائے، تو حرام کا حکم نہیں ہوگا، یعنی زیادہ سے زیادہ اس کو مکروہ کہا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو خلاف مروت، انسانیت کے خلاف ہوتی ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں انشاءاللہ اس کو آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ لین دین کے معاملات، لوگوں سے لین دین کے معاملات، کچھ اماموں کو دیکھا گیا کہ لوگوں سے ادھار مانگتے پھرتے ہیں، بھائی یہ اتنے پیسے دے دو، ضرورت اتنے پیسے ہو، تو اس کی وجہ سے ان کی عزت کم ہو جاتی ہے، لوگ پھر باتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ تو پیسے مانگتے رہتے ہیں، یہ تو ادھار مانگتے رہتے ہیں۔ تو اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، اور بھی بہت ساری چیزیں انشاءاللہ وہ ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔